बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 12 दिसंबर 2020 है और आज के इस लेक्चर में गुज़श्ता दिनों जो क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट, उन पे हम तबसरा करेंगे। इन तमाम सवालात को आप नोट डाउन कर लें, याद करें, बार बार वीडियो को देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू में बहुत मदद देंगे। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट जो ISSB के लिए जा रहे हैं उनको भी चाहिए कि इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखें, इंशाल्लाह इंटरव्यू में काम आएंगे। स्टूडेंट, नीचे मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, दिया हुआ नज़र आ रहा है आपको 032391619161। इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए। आपको जितने मैसेजेस आएंगे इन पे अमल कीजिएगा और जो ग्रुप है मेरा लेक्चर्स अफसर इमरान, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चंस आंसर पे जाने से पहले कुछ मैं आपको कामयाबी के उसूल बताऊंगा, वो आप नोट कर लें। कामयाब ज़िंदगी का एक उसूल यह है कि अपने वादे को पूरा करें, अपने अहद को पूरा करें। कुरान मजीद कहता है कि तुम्हारे से तुम्हारे अहद की पूछ होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? ये अहद है। ये अल्लाह से हमारा अहद है कि तू हमारा माबूद है, तुझे माबूद मानेंगे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, हम उनको रसूल मानेंगे और हम उनकी शरीयत पर चलेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। अहद को पूरा करते हैं, अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। अहद को पूरा करने वाले रिश्ता आए कराबत को जोड़े रखने वाले, इसको कुरान ने सिला रहमी के नाम से मौसूम किया कि जो उनके रिश्ते हैं, उनकी रिश्तेदारी हैं, उनको जोड़े रखते हैं, उन्हें तोड़ते नहीं हैं, उनसे ताल्लुकात मुनक़ता नहीं करते। अब तो ये हालत हो गई है कि जो मैंने ज़ाती दोस्त बनाया है उसके साथ मेरा खाना पीना है, दावत है, ईद है, खुशी है, गमी है, और जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मैंने पास भी नहीं भटकने देना। यानी जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं वो हमें नाकाबिले कबूल हैं, मतरूक कर दिया, तरक कर दिया उनसे ताल्लुक़ को, और जो रिश्ते हमने खुद गढ़े हैं वो हमारे पसंदीदा हैं। यानी कि आपकी पसंद अल्लाह पे फोकियत रखती है, नाउज़ बिल्लाह। तो रिश्ता आए कराबत को जोड़े रखना है, जो उसको जोड़े रखते हैं वही अहले ज़िक्र हैं। इस तरह कामयाब जो लोग हैं, कामयाब ज़िंदगी का उसूल है कि कामयाब लोग बेहुदा बातों से इज्तनाब करते हैं। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ सारा दिन वही बातें होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, ना कोई लेना ना देना, मुफ्त के कमेंट्स, मुफ्त की बातें, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही करनी पड़ेगी, फजूल बातें हैं जिसमें से कोई निकलता नहीं है, कोई हासिल नहीं होता, कोई डिलीवरी नहीं होती, कोई खिदमत नहीं होती, कोई इजाद नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं बढ़ता। वरना हुक्म तो ये है कि जब तू गुफ्तगू करे, या तुझे फ़ायदा हो या सुनने वाले का हो या दीन का हो, तेरा भला हो या सुनने वाले का भला हो या दीन का भला हो, वरना खामोश रहे। ये 3 कंडीशंस बयान की जाती हैं। इसी तरह आपका रवैया बड़ा मैटर करता है कामयाब ज़िंदगी के लिए। अगर आपके रवैये में किब्र है, फ़ख्र है, अपने नसब पे, अपनी दौलत पे, अपने इल्म पे, अपनी नेकी पे, अपने अमाल पर, अपनी इबादत पर, तो इसका मतलब यह है कि आप ज़मीन पर आजिज़ी से नहीं चलते। यहाँ सिर्फ फिजिकली चलना मुराद नहीं है, सोसाइटी में आपका रवैया मुराद है। आपका एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है, क्या उसमें आजिज़ी है या किब्र है? इस तरह जो नेक लोग हैं, अगर उनसे जाहिल लोग जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो उन्हें सलाम कहते हैं। जाहिलों में मत बैठें। जाहिल से मुराद ये है जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दुनिया को तो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? इस तरह का भी सवाल करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को सलाम करो और हट जाओ, जब वो बात बदल लें तो उनसे फिर मिलते रहो, कतई ताल्लुक़ ना करो। इस तरह अल्लाह के जो नेक बंदे हैं रातों को सजदे और इबादत करते हैं, यानी रातों को जागते हैं। जो भी अहले ज़िक्र होगा रातों को इबादत करेगा, रात को जागेगा ज़रूर। जो रात को नहीं जाग रहा वो अहले ज़िक्र में फ़ाल ही नहीं कर रहा। और आजिज़ी भी करते हैं, अल्लाह के हुजूर गिरियाज़ारी करते हैं। एक बड़ी अहम बात आगे ज़िक्र है कि असराफ और कंजूसी नहीं करते, बल्कि बड़े इत्दाल से चलते हैं, इत्दाल से खर्च करते हैं। देखिए, या तो हम कंजूस हो जाते हैं या फजूल खर्ची शुरू कर देते हैं, यानी कि अलले तलले में माल उड़ाते हैं। इस तरह जो अल्लाह के बंदे हैं वो झूठी गवाही नहीं देते। जो झूठी गवाही दे वो अहले ज़िक्र में से नहीं हो सकता। अल्लाह की बात गौर फिक्र से सुनते हैं, गूंगे बैरों की तरह उस पर नहीं गिरते, बगैर सोचे समझे नहीं बल्कि कोशिश करते हैं उसको समझें, समझ के फिर अमल करते हैं। तो कोशिश करें, उसको समझें, उसको परखें, और इस तरह अहले ज़िक्र क्या है आपस में रहम दे लें। इस तरह कसरत सजदा से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं, पेशानियों पर निशान पड़ जाते हैं कसरत सजदा से उनके। तो ये कुछ कामयाब ज़िंदगी के उसूल बताएं जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह अहले ज़िक्र होते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला
کے بندے بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ کے حضور عبادت کریں، گرڑائیں، درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور زندگی میں خوشیاں ہوں گی، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی پرسکون گزرے گی، کامیاب زندگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ چلتے ہیں سوالات جوابات کی جانب۔ جی آج کا فرسٹ کویشچن ہے، گیٹ وے آف پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ گیٹ وے آف پاکستان، پاکستان کا جو شہر ہے کراچی، اس کو کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ کویشچن ہے، نیشنل ٹری آف پاکستان کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی درخت تو یہ ہے دیودار، دیار جسے اردو میں کہتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے، کیپٹل آف آسٹریلیا، آسٹریلیا کا کیپٹل کون سا سٹی ہے؟ اس کا آنسر ہے کینبرا۔ جی وین واز دی فرسٹ بیٹل آف پانی پت؟ پانی پت کی فرسٹ بیٹل کب ہوئی؟ 1526۔ جی نیکسٹ ہے، پاکستان ہیز ہاؤ مینی اسٹاک ایکسچینجز؟ دی آنسر از 3۔ جی اسٹوڈنٹ نیکسٹ ٹاپک جو میں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں ڈسکشن کے لیے، بلکہ یہ پبلک سپیکنگ کا یہ ٹاپک ہے، ایم آف مائی لائف، کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد آپ نے پیش کرنا ہے، ویڈیو بنائیں اس پہ 2 سے 3 منٹ کی، ایم آف مائی لائف پہ۔ اردو میں بولنا چاہتے ہیں تو اردو میں بول لیں، اردو میں نہیں تو انگلش دی بیسٹ ہے، انگلش میں آپ گفتگو کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئیں، کیونکہ یوٹیوب پہ کافی دنیا دیکھتی ہے۔ تو اگر انگلش میں بولیں گے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، اور انگلش بھی آپ کی امپروو ہوگی ود دی پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ۔ تو اس ٹاپک پہ ایم آف مائی لائف پہ جو بھی اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں پورے پاکستان سے، اور پاکستان سے باہر بھی اگر میرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، تو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے ایم آف مائی لائف پہ 2 سے 3 منٹ کی گفتگو کریں، اور اس نمبر پہ نیچے جو میں نمبر دیا ہوا ہے 032391619161، آئی ریپیٹ 032391619161، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ ویڈیو مجھے بھجوائیں۔ آج 12 تاریخ ہے، یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ رات 11-12 بجے تک یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ مجھے یہ ویڈیو آج دیکھ لیں، رات کو دیکھ لیں، تو ابھی اس ٹائم آپ ریکارڈنگ کر کے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے مجھے رات کو کسی بھی ٹائم سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی نہیں دیکھی آپ نے ویڈیو، صبح ہو گئی ہے تو 13 تاریخ رات 9 بجے تک، 13 دسمبر 2020 رات 9 بجے سے پہلے یہ ویڈیو بنا کے مجھے آپ نے بھجوانی ہے، تاکہ آپ کی ویڈیو کو ہم اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں، اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اور اس ایک بات تو یہ کہ خوشی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اپنی غلطیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ میں فالٹس نہیں ہیں، میرے میں غلطیاں بالکل نہیں ہیں، لیکن جب ویڈیو دیکھتا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر گفتگو کر سکتا تھا، تو میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اپنی ویڈیو آپ جب خود دیکھتے ہیں اور باقی سے کمپیریزن کرتے ہیں، باقی جو اسٹوڈنٹ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، امپرومنٹ کی طرف جاتے ہیں، لرننگ ہوتی ہے۔ تو ضرور آپ بیٹا پارٹیسپیٹ کیا کریں، میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور جو بھی میں ٹاپک آپ کو دیتا ہوں اس پہ ویڈیو ضرور بنایا کریں، ڈیلی بیس پہ بنایا کریں، یہ نہیں کہ ایک دن بنائے 2 دن چھٹی ایسا مت کیا کریں، بلکہ ڈیلی کا ڈیلی آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ساری ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کرتا، جو اچھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ٹاپک بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اور آسان ہے، اس پہ آپ گفتگو بہت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم جو کہ محدود ہوتا ہے، اس لیے 2 سے 3 منٹ آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تاکہ باقی اسٹوڈنٹ کو موقع مل سکے۔ تو اس پہ آپ نے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس ہی کی پریپریشن کر رہے ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی عمر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور طالب علمی کا جو زمانہ ہے اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے خاطر غزنوی صاحب، اگر آپ لوگ جانتے ہیں، نام سنا ہو، شاعر تھے، بہت عظیم انسان تھے، تو انہوں نے 90 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی تھی، 90 سال کی عمر میں انہوں نے سر نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور لوگوں نے بڑا انہیں اپریشیٹ کیا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ طالب علمی کا جو زمانہ ہے یہ، اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی کہ آپ صرف کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو سلسلہ طالب علمی ہمیشہ رہنا چاہیے زندگی کی آخری سانس تک۔ تو بیٹا اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے آپ نے مجھے ارسال کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ ایسا ہی کریں گے۔ جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے
انیشل ٹیسٹ اور ISSB کے نیو نوٹس تیار ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے PDF میں جو نوٹس بنائے ہیں وہ پرانے نوٹس ہیں، کرنٹلی پرانے نوٹس کو نظر انداز کر کے نئے نوٹس جو ہیں یہ منگوائیں میرے سے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج میں پشاور میں ہوں اور 1-2 دن میں پشاور میں رہنا ہے، تو پشاور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مجھ سے سنڈے کو مل سکتے ہیں۔ کل سنڈے ہے، تو سنڈے کو اگر ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں انہیں ٹائم دوں کہ اس ٹائم پہ آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں، تو موسٹ ویلکم ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو نیچے نمبر ہے میرا 0323916191، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آئیں مل کے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سعود ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ مجھے جو آج موضوع ملی ہے وہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ میں آج اس پہ بات کروں گا کہ اتفاق و اتحاد کی اہمیت کتنی ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں، اتفاق اور اتحاد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ تو آپ کو ہر جگہ چلے گا، کیونکہ جب ایک بندے کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اکیلے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کام اکیلے نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ایک گروپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ بہت آسانی سے یہ کر لیتا ہے، کیونکہ ایک گروپ کے لیے یہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے لڑکوں کی جو ہے نا اتحاد ہوتی ہے، 1 2 3 4 5، بلکہ گروپ میں جتنے بھی ہو نا ان سب کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اکیلے یہ کام کریں گے تو وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اتحاد اور اتفاق کی اہمیت دوسری جگہ آپ کو بھی بہت جو ہے نا آسانی سے پتہ چلے گا یار کہ اتفاق اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم کسی ممالک میں یا کوئی جیسے ہمارے ملک میں بھی کہیں پہ یار کوئی بل پاس ہوتا ہے تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے جہاں پہ جو ہے نا ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ جو ہے نا اتفاق جو ہے نا جس کی اتحاد زیادہ ہوتی ہے، اتفاق زیادہ ہوتی ہے، جس کی ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے، اہمیت اسی کو دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتفاق و اتحاد کی اہمیت وہاں پر بھی بہت ضرورت آتی ہے جب آپ یار کسی جگہ کو چلے جاتے ہو یا کسی 2 ملکوں کے درمیان جو ہے نا لڑائی ہو رہی ہے، صحیح ہے، تو وہ جیتتا وہی ہے جن لوگوں کے درمیان جو ہے نا اتفاق زیادہ ہو، اتحاد زیادہ ہو۔ اگر 2-3 ملک ہے اس کی اتحاد ہے، صحیح ہے، اگر ایک سے لڑ رہے تو ایک کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے، کیونکہ وہاں پہ تو 2-3-4 ملکوں کی جو ہے نا اتحاد ہے تو وہ اس پہ بہت بھاری اثر پڑے گا۔ تو یہی ہے اتفاق کی اہمیت۔ اس پہ بہت ساری باتیں بھی ہے لیکن مجھے 2 منٹ کا ٹائم ملا ہے تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔